میرا پیارا الحمدللہ نبی کتنا پیارا الحمدللہ نبی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم مجھے فرصت کہاں محو ناو نوش ہونے کی، گھڑی سر پر کھڑی ہے پھر کفن بردوش ہونے کی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے ہم سب مل کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدت و محبت کا گلدستہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس گھر کے اندر جو جمع کیا ہے وہ محض ایک شخص کی یاد کے طور پر جمع کیا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ ہم سب مل کر جو یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے، یہ جو سنا جا رہا ہے، اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالی اس مرحوم کی روح کو پہنچائے۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے جو اس کائنات کے نظام کو چلایا ہے، اس کائنات کے نظام کو جب سے اللہ نے دنیا کو قائم کیا ہے اور آج تک، اور جب تک اللہ اس دنیا کو قائم رکھے گا، اس میں ایک نقطے کے برابر بھی کم و بیشی نہیں ہو سکتی۔ جس نظام کو اللہ تبارک و تعالی نے شروع ہی سے جو قلم سے لکھ دیا اور اس کے بعد اس قلم کو ہی ختم کر دیا، سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ رب العزت کا آخری فیصلہ تھا، وہی فیصلہ تا قیامت چلتا رہے گا۔ اس کے اندر کوئی بھی انسان یا کوئی بھی نبی یا کوئی بھی رسول پیغمبر یا کوئی ولی یا قطب یا ابدال کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ بس یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے اندر انسانوں کو آزماتا رہے گا۔ آزمائشیں الگ الگ ہوں گی، کسی کی آزمائش موت کے ذریعے ہوگی، کسی کی آزمائش زندگی کے ذریعے سے ہوگی، کسی کی آزمائش مال کے ذریعے سے ہوگی، کسی کی آزمائش دولت کے ذریعے سے ہوگی، کسی کی آزمائش شہرت کے ذریعے سے ہوگی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی آزمائے گا ضرور۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ ملک کے اندر قرآن کریم میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے موت کو اور زندگی کو جو بنایا ہے، اس کے بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ تم کو آزمائے، وہ دیکھے کہ تم دنیا کے اندر رہ کر کیا کرتے ہو، اچھائی کرو گے کہ برائی کرو گے، بس اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ ابھی حال ہی کے اندر کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا، اسی گھر سے ایک نوجوان حافظ نصر الدین کا جنازہ یہیں اسی گھر سے نکلا۔ وہ ہمارے لیے گویا کہ ایک سبق دے کر گیا ہے، ہمارے لیے ایک عبرت بن کر گیا ہے کہ یاد رکھنا لوگوں، ایک وقت آئے گا کہ اسی طریقے سے اس دنیا سے سب کو جانا پڑے گا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے سوال کیا تھا کہ اللہ،
ایک بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ دنیا سے تو جب چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے یہاں سے فرشتہ موت کا آتا ہے اور لے کر چلا جاتا ہے. کوئی نوٹس، کوئی پیغام، کوئی رسالہ، کوئی خط اس کے پاس نہیں آتا کہ اس کو خبر بھیجے کہ بھئی تمہارے جانے کے وقت قریب آ چکا ہے. ایک دنیا کا نظام ہے. انسان دنیا کے اندر رہ کر کسی کچہری میں، کسی تحصیل میں جب مقدمہ ڈالتا ہے تو اس مقدمے کی سنوائی جب قریب ہوتی ہے تو جو مخالف ہو یا مقدمے کے موافق دونوں فریقوں کے پاس سمن بھیجے جاتے ہیں، پیغام بھیجے جاتے ہیں کہ بھئی فلاں تاریخ میں آپ کو عدالت کے اندر جا کر حاضری دینی ہے، فلاں تاریخ میں آپ کو جج کے سامنے پیش ہونا ہے. یا اس کے علاوہ جب کسی کے پاس کوئی کام ہوتا ہے تو ایڈوانس میں اس کو پہلے بھیجا جاتا ہے پیغام کہ بھئی آپ اس کام کے لیے تیار ہو جائیے، یہ نوٹس آپ کے لیے آیا ہے. لیکن موت کے لیے اللہ کوئی پیغام نہیں بھیجا، بس کہ فلاں بندے کی موت لکھ گئی، اس کو جانا ہے. کوئی فرشتہ آسمان سے آئے اور وہ آ کر کہہ دے کہ بھئی فلاں دن آپ کو اس دنیا سے نکلنا ہے، آپ کو جانا ہے، تو کم از کم وہ کچھ تیاری کر لے گا. تو اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا کہ موسیٰ بڑے سیدھی سادھی بھولی بالی بات کرتے ہو، تمہیں معلوم نہیں کہ پیغام لے کر کوئی آیا کہ نہیں آیا. کہا کہ تمہارے سر پر بال سفید ہو گئے، داڑھی کے بال سفید ہو گئے، یہ پیغام اس بات کا ہے کہ یہ دنیا اب چھوڑنے جانی ہے آپ کو. راتوں دن کاندھوں پر جنازے لے کر قبرستان پہنچ گئے اور اس کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار کر مٹی اس کے اوپر منو ڈال کر چلے آئے. یہ پیغام ہے تمہارے لیے، یہ خط ہے تمہارے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ ایک دن تم کو بھی جانا ہے. کسی بندے کی عیادت کے لیے گئے، وہ بیمار ہے اور تم دیکھ رہے ہو کہ اس کا وقت ایسا چل رہا ہے کہ یہ بچنے والا نہیں، یہ گویا کہ قریب المرگ ہے. یہ پیغام اس بات کا ہے کہ گویا کہ اللہ کی طرف سے ایک خط آیا ہے، ایک نوٹس آیا ہے کہ آپ کو جانا ہے. اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اسی سوال پر کھیتی تک کروائی. کھیتی جب پل کر بالکل تیار ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کاٹنے کے لیے چلے تو اللہ نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہ کھیتی کاٹنے کے لیے. فرمایا کیوں؟ کہ اللہ پک گئی، نہیں کاٹوں گا خراب ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی. اللہ نے کہا کہ موسیٰ میرا نظام بھی ایسا ہے، جب انسان کی زندگی بالکل پک جاتی ہے، جب وہ کھیتی تیار ہو جاتی ہے تو میں بھی انسانوں کو موت کی شکل میں اپنے پاس لاتا ہوں. جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کو گیہوں کے یا ناش کی شکل میں اٹھا کر جنت میں داخل کر دیتا ہوں، اور جو بدکردار ہوتے ہیں جن کے اعمال اچھے نہیں ہوتے بھوسے کی شکل میں اٹھا کر جہنم میں پھینک دیتا ہوں. تو موت اور زندگی یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے. کسی پہ آزمائش جوانی میں آئے گی، کسی پہ بڑھاپے پر آئے گی، اور کسی کو ایسا ہوگا کہ ایک ہی نرینہ اولاد اللہ رب العزت دے گا، نہ اس کے پیچھے کوئی نہ آگے کوئی، اور اس کو اللہ رب العزت چھین کر اس کے بعد آزمائے گا کہ اب دیکھتا ہوں کہ میرا بندہ صبر میں کہاں تک جاتا ہے. بے شمار لوگ ایسے ملیں گے کہ اگر اللہ رب العزت نے ان کو ایک اولاد دی، صرف وہ بھی نرینہ اولاد، نرینہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے صرف ان کو لڑکا دیا اور اس کو عین بالکل شباب اور جوانی کے وقت میں اللہ رب العزت نے اس کو اس سے چھین لیا. تو آزمائش اصل اس کی وقت یہ ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ اس کی زبان سے کیسے کلمات نکلیں گے، وہ اللہ رب العزت کی شان میں کیسے کیسے الفاظ کہے گا. تو بے شمار لوگ ملیں گے کہ اللہ صرف میرا ہی ملا تھا. دنیا کے اندر بے شمار لوگ پڑے تھے، نہ جانے کتنوں کی بہت ساری اولادیں پڑی تھیں، کسی ایک کو لے لیتا، میرے کو چھوڑ جاتا تو کیا بگڑ جاتا. اگر یہ الفاظ اس کی زبان سے نکلے تو سمجھ لو وہ آزمائش کے اندر فیل ہو گیا، اس نے اپنی آخرت کو برباد کر لیا. اور اگر زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ اللہ بیٹا ایک ہی تھا، میں نے لاڈ پیار سے پالا ضرور، لیکن یہ اللہ تیری امانت تھی، امانت والے کو حق ہے رات کے 1 بجے آئے، 2 بجے آئے یا دن میں آئے اور آپ سے آ کر کہہ دے کہ بھائی میری امانت جو آپ کے پاس رکھی تھی وہ آپ میری امانت کو واپس کر دیں. آپ کو چوں چرا کرنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ آپ رات میں کیوں آئیں. وہ اس کی امانت ہے، وہ اس کو کبھی بھی لے سکتا ہے. بس ہاں تھوڑی حسرت،
افسوس دل میں باقی رہ جاتا ہے۔ اس کا شریعت نے ایک حل نکال دیا کہ بھئی اس حسرت کو، افسوس کو، اس رنج کو، غم کو صرف 3 دن کے اندر نکال لو، اور اگر عورت ہے اس کا خاوند گیا ہے تو وہ 4 مہینے 10 دن تک نکال دے اور اس کے بعد اپنی زندگی کو عام کر لے۔ یہاں تک کہ اللہ نے اس عورت کو جس کا شوہر انتقال کر گیا ہو 4 مہینے 10 دن کے بعد اجازت دے دی کہ تم شادی بھی کر سکتی ہو، جاؤ آزاد ہو کلی طور پر۔ اب رنج کس بات کا رہ گیا، غم کس بات کا رہ گیا؟ یاد رکھنا، صبر اگر نہیں کرے گا یہ انسان تو وقت سے پہلے بوڑھا بھی ہوگا، حالات کبھی اس کے کامیاب نہیں ہو سکتے، دماغی توازن کھو بیٹھے گا، کاروبار میں اس کا دماغ نہیں چلے گا، گھر میں اس کا دماغ نہیں چلے گا، پوری فیملی اس کی تباہ و برباد ہو جائے گی، صرف ایک انسان کے رنج اور غم کرنے کی بنیاد پر۔ بس صبر کر لو کہ اللہ تیری امانت تھی، تو نے اپنی امانت کو واپس لے لیا، ہم تیرے فیصلے پر خوش ہیں، ہم راضی ہیں۔ یاد رکھنا میرے بھائیو، اس سے بہتر صلہ اللہ رب العزت آپ کو دے گا، اس سے بہترین جزا آپ کو دنیا کے اندر اللہ رب العزت دے گا، اور اس کے سوا اللہ نے جو آخرت بنائی ہے اس کے یہاں تو کوئی ٹھکانہ نہیں۔ بے شمار اللہ رب العزت نے آپ کے لیے ایسے ایسے مقامات بنائے ہیں، جب قیامت میں جائیں گے تو دیکھیں گے کہ ہاں واقعی میری اولاد نے دنیا سے پہلے ضرور چلی گئی لیکن ہماری آخرت کا سامان کتنا بڑا تیار کر لیا۔ آپ کے گھر سے جانے والا بندہ کوئی عام انسان نہیں تھا، اس خوشحال پور کی بستی میں اتنے سارے لوگ رہتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے سارے لوگوں میں سے نہ چن کر کے اس گھر میں آپ کے حافظ قرآن کو پیدا کیا، اور اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ بندہ میری کتاب کو حفظ کرے گا، دنیا کے اندر پھیلائے گا، اس کو سیکھے گا، سکھائے گا۔ یہ سوچنے کی بات ہے، وقت کا وزیر اعلیٰ اگر کسی انسان کے پاس یہ خط بھیج دے کہ کل سے آپ ہمارے دربار میں آ کر کیا کریں گے، صرف جھاڑو لگائیں گے، کوئی اور کام نہیں دیتا، صرف یہ کہہ دے کہ کل کو آپ کو صبح شام آ کر ہمارے دربار میں جھاڑو لگانی ہے بس، تو انسان پھولے نہیں سمائے گا، اس کا لباس الگ، اس کا چال ڈھال الگ، اس کے رشتہ داروں کے، یہاں تک کہ سارے جو اس کے کنیکشن میں سب کے حالات بدل جائیں گے کہ صاحب فلاں کا جو رشتہ دار ہے وہ تو فلاں کے یہاں نوکری کرتا ہے۔ جب دنیا کا حال یہ ہے تو وہ تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، وہ اگر کسی کو اپنے کام کے لیے چنے تو سمجھ لیجئے کوئی سے انسان کے اندر کچھ خوبیاں ہیں، کچھ بڑائیاں ہیں کہ اللہ رب العزت نے سینکڑوں لوگوں میں سے فلاں بندے کو اٹھا کر اپنے کام کے لیے منتخب کیا کہ تم میرے قرآن کی حفاظت کرو گے، سیکھو گے اور سکھاؤ گے۔ حافظ قرآن کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے، میں اور آپ اس کو پہچانے یا نہ پہچانے، دنیا کے اندر ہم اس کو تسلیم کریں یا نہ کریں کہ بیچارہ سادہ سا کرتا پاجامہ پہن کر، ایک سادی سی ٹوپی کبھی آڑی کبھی ٹیڑھی لگا کر اس دنیا سے چلا تو جائے گا، لوگ کہیں گے کہ صاحب فلاں حافظ قرآن تھا، لیکن اگر اس کی اہمیت دیکھنی ہو تو قیامت میں اللہ رب العزت دکھائے گا اس کے والدین کی شکل میں، خود اس کی شکل میں، اور اس کے ذریعے سے جو 10 لوگ نجات پائیں گے ان کی شکل میں۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا نہ کرے کہ حافظ قرآن اگر کسی عمل کی بنیاد پر، اپنے کردار کی بنیاد پر خود اگر جہنم میں چلا جائے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے، انسان ہے، اس سے خطا ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، میں ہوں کوئی بھی ہو، لیکن اگر وہ انسان اپنے عمل کی بنیاد پر اگر خود جہنم میں چلا گیا تو اب وہ کیا کرے گا؟ وہ 10 لوگوں کو بچائے گا کہ نہیں بچائے گا؟ علماء نے لکھا ہے کہ وہ حافظ قرآن یا عالم دین کہ جو اپنی بدعمالیوں کی بنیاد پر یا اپنے نامہ اعمال کے سیاہ ہونے کی بنیاد پر جہنم میں چلا گیا، اور اس کے بعد اپنی سزا کاٹنے کے بعد جو کچھ کوٹنا یا چھاننا جو کچھ بھی تھا سب کچھ وہ کرانے کے بعد جب نکل کر کے آئے گا تب بھی وہ اللہ رب العزت کی عدالت میں اپنے مقدمے کو قائم کر سکتا ہے، اور وہ کہے گا کہ اللہ تو نے ہی کہا تھا کہ حافظ قرآن 10 ایسے لوگوں کی کہ جن پر جہنم کی مہر لگ چکی ہوگی جہنم سے خلاصی دلائے گا، یہ اللہ میں تو سزا کاٹ کے چلا آیا، اب میرے اس وعدے کو آپ پورا کریے، تو اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے ان 10 لوگوں کو چاہے وہ جس کو نکلوائے، مرضی اس کو، اللہ رب العزت اس حافظ قرآن کی برکت سے ان 10 لوگوں کو نجات عطا فرمائے گا۔ تو یہ حق اس کا کبھی چھننے والا نہیں۔ مزید یہ کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن اس سے کہے گا اقرا
وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها، کہ بھئی جا، پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا جا، تیرا ٹھکانہ، تیرا محل، تیرا مکان وہیں پر ہے جہاں تو الحمد سے شروع کرے، سورہ ناس پہ جا کر ختم کر دے۔ ہم یہاں سے الحمد پڑھنا شروع کریں اور اس کے بعد قرآن پڑھتا چلا جائے اور وہ چڑھتا چلا جائے، اس کا ٹھکانہ دنیاوی اعتبار سے کہاں آ سکتا ہے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن اللہ رب العزت کے یہاں وہاں تو جسم بھی الگ، قد بھی الگ، سب کچھ الگ، اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں کہ جیسا تراویح میں قرآن کو پڑھا جلدی اور اس کے بعد مکمل کر دیا۔ اللہ کہتا ہے کہ نہ، قرآن کو ایسے پڑھنا جیسے فجر کی نماز یا عشاء کی نماز یا مغرب کی نماز میں تم ترتیل کے ساتھ، آرام کے ساتھ بیٹھ کر پڑھتے ہو، اسٹیج پر یا نماز میں اسی ترتیب سے اپنے قرآن کو تو پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا۔ یہ بہت بڑا مقام اس کے لیے ہوگا۔ مزید یہ کہ علماء نے لکھا ہے کہ قیامت میں اللہ رب العزت ان حفاظ کو، علماء کرام کو ایک خاص موقع، ایک خاص توجہ اپنی طرف سے عطا فرمائے گا کہ ان کو ایک پردے کے پیچھے رکھے گا اور ان کے نامہ اعمال کو پردے سے پیچھے سے لیا جائے گا، حساب و کتاب بھی وہیں سے شروع ہوگا، اور اللہ رب العزت ساری دنیا کے لوگوں کو جمع کرے گا کہ آ جاؤ، اور سارے لوگوں کو جمع کرنے کے بعد کہے گا کہ اب حساب و کتاب ان سے ہوگا۔ لوگ کہنے والے کہتے ہیں کہ بھائی ہم نماز کیوں پڑھیں؟ اپنے گاؤں کے اندر بے شمار لوگ مل جائیں گے، بھائی نماز کیوں پڑھیں؟ نیکیاں کیوں کریں؟ نماز وہ پڑھتا ہے جو چوری کرے، نماز وہ پڑھتا ہے جو جھوٹ بولے، نماز تو وہ پڑھتا ہے جو داڑیاں رکھ کر لوگوں کو دھوکہ دے، نماز وہ پڑھتا ہے جو کاروبار میں دغا بازی کرے۔ ہم کیوں نمازیں پڑھیں؟ حساب و کتاب تو ان مولویوں سے ہوگا، ان حافظوں سے ہوگا۔ جب حساب و کتاب سے نپٹیں گے نہیں، ہم تو اتنے پہلے جنت میں نکل جائیں گے۔ وہاں کوئی اندھیر نگری نہیں ہے، ایک ایک کا رجسٹر بالکل تیار لکھا ہوا ہے۔ جب قیامت میں اللہ رب العزت اس کے سامنے جب پیش کرے گا اور اس کے بعد جب کہے گا تو کیا کہے گا؟ قرآن نے بڑا شاندار نقشہ کھینچا ہے، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، کہ ہائے اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس رجسٹر کو کیا ہو گیا، وہ گناہ جو میرے مکان کے پیچھے یا جنگل میں رہ کر کیا تھا وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اے اللہ، وہ گناہ جو چھوٹا یا بڑا سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد کفی افسوس ملے گا اور کہے گا کہ ہائے کسی طریقے سے نجات مل جائے، کسی طریقے سے میں بچ جاؤں۔ اللہ رب العزت کہے گا کہ بھئی آج یہاں خلاصی نہیں ہے، زبان درازیاں جو ہو گئی دنیا کے اندر ہو گئی۔ یاد رکھنا، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جو لوگ عالم دین یا کسی حافظ قرآن کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ چاہے کیسا بھی ہو، دیکھو میرا عمل میرے ساتھ، آپ کا عمل آپ کے ساتھ، اگر وہ عالم دین کو یا حافظ قرآن کو برا بھلا کہتا ہے تو مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں اس زمانے کے اندر وہ کہتے تھے کہ میں ایسے لوگوں کو دکھا سکتا ہوں جو کسی عالم دین کی برائی کرے اور اس کے بعد جب اس کا مرنے کا وقت جب قریب آئے، فرمایا کہ میں خدا کی قسم کھا کے کہہ دوں گا کہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف سے پھر جائے گا، اور کہا کہ یقین نہ ہو تو میرے ساتھ چلو، میں چل کر دکھاؤں گا۔ ان کی توہین کرنا یا ان کو برا بھلا کہنا یہ بہت بری عادت ہے۔ یہ عادت اللہ انہی لوگوں میں ڈالتا ہے جو دنیا کے اندر سب سے بڑا نافرمان ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا بغض و عداوت اور اللہ کا غصہ اس پر اترتا ہے۔ ایسا انسان وہ دین پر بھی سوال کرتا ہے، اسلام پر بھی سوال کھڑے کرتا ہے، علماء پر بھی سوال کھڑے کرتا ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا جب 3 طلاق کا مسئلہ چلا تھا کہ بھئی علماء پہلے سے کہاں بیٹھے تھے، اب یہ سوال کر رہے ہیں، یہ چیخ رہے ہیں کہ 3 طلاق کا مسئلہ کیسا، پہلے سے سو گئے تھے، صرف مدرسوں کے اندر بیٹھے بیٹھے وہی بچوں کو پڑھایا اور چھٹی کریے، گھنٹہ بجایا، چلے گئے، آج چیختے پھر رہے ہیں۔ ان علماء سے کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ وہ ایک بھٹا چلاتے تھے، بڑے صاحب ثروت انسان، میں نے ان سے کہا کہ تمہاری بکواس کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ مجھے معلوم نہیں تھا وہ آدمی کون تھا، بہرحال میں نے کہا آپ کی بکواس کرنے سے کوئی نتیجہ نہیں، لیکن ہاں ایک بات کہوں گا کہ اگر تم یا تمہارے پاس اگر دین باقی ہے تو ان علماء کرام کی بنیاد پر باقی ہے، ورنہ تم میں اور ان غیر میں مجھے ظاہری اعتبار سے کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں،
جو ہمارا بندہ اس دنیا سے گیا ہے وہ کوئی خاص بڑا اہم اور آپ کے لیے بلکہ دنیا والوں کے لیے اور اللہ رب العزت کے لیے اس کا یہاں بہت بڑا مقام ہے، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہت نوازا ہے۔ بس ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر رہ کر اس کے لیے دعائے مغفرت کریں اور اللہ رب العزت سے بارہا یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تیری امانت تیرے حوالے، بس یہ ہے کہ جیسے ہمارے پاس محفوظ تھی ہم اس سے محبت کرتے تھے، اے اللہ تیری محبت تو ہماری محبت سے 70 گنا بڑھی ہوئی ہے، اے اللہ اپنی خاص رحمت اس پر نازل فرما کر اس کی مغفرت فرما۔ بس یہ دعا کرتے رہیے۔ اور میرے بھائیوں، موت تو ایک ایسی چیز ہے کہ نہ مجھ کو چھوڑے گی نہ آپ کو چھوڑے گی، بس ہمیں اور آپ کو اس کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا عمل میرے کام آئے گا، کوئی انسان تکیہ کر کے نہ بیٹھ جائے، اس بھروسے پر نہ بیٹھ جائے کہ میرا فلاں رشتہ دار مولانا ہے، میں تو دنیا کے اندر جو چاہے کروں گا لیکن قیامت میں جا کر کہہ دوں گا کہ بھائی بچا لو۔ یا کوئی انسان یہ کہہ دے کہ میرا بیٹا عالم دین ہے یا حافظ قرآن ہے، میرا بچ کو بچا لے گا، میں دنیا کے اندر نمازیں بھی نہیں پڑھوں گا، زکوٰۃ بھی نہیں دوں گا، حج بھی نہیں کروں گا۔ اس تکیے پر، اس بھروسے پر کوئی انسان نہ بیٹھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جنازہ جب رات کے اندر سحر کے وقت میں اٹھا، حضرت حسن، حضرت حسین، اللہ کے نبی علیہ السلام 3 لوگ ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام انتظار میں ہے کہ چوتھا بندہ کوئی آئے، میری بیٹی کو کاندھا لگائے قبرستان چلی جائے، کوئی نہیں آ رہا۔ اندھیرے میں دیکھا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو آواز دی اور فرمایا کہ ابو ذر آ جا، تجھ کو اللہ نے بھیجا ہے، میں نے تجھ کو نہیں بلایا، آ میری بیٹی کو کاندھا لگا دے اور اس کو قبرستان تک پہنچا دے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ آئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو قبرستان لے کر گئے اور اس کے بعد وہاں جا کر کے جب دفن کر دیا، دفن کرنے کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر وہاں اشعار پڑھ رہے ہیں کہ اے قبر، تجھ کو معلوم بھی ہے تیری قبر میں تیرے پیٹ میں کون آیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیٹی، آپ کی جگر کا ٹکڑا فاطمہ ہے، حضرات حسنین کی ماں ہے، حضرت علی کی زوجہ ہے۔ وہاں کھڑے ہو کر قبر کو جتلا رہے ہیں۔ قبر سے آواز آئی، یا ابا ذر ھذا لیس بیت حسب ولا نسب، اے ابو ذر یہ حسب و نسب کا گھر نہیں ہے، یا مت بتاؤ کہ یہ کون ہے، یہ کس کی بیٹی ہے یا کس کی ماں ہے، کس کی بیوی ہے۔ یہاں گنوانے کی، یہاں بتانے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، یہاں تو یہ بتاؤ کہ سکہ کیسا لے کر آئی ہے، نامہ اعمال کھوٹے لے کر آئی ہے یا نامہ اعمال اچھے لے کر آئی ہے، وہ بتاؤ۔ یہاں نیکیاں کام آتی ہیں، حسب و نسب کوئی کام نہیں آتا، وہ تو آخرت کا معاملہ ہے۔ حافظ قرآن کی، عالم دین کی مرضی ہے، وہ کس کو منتخب کرے، کس کو چاہے، وہ تو فیصلہ قیامت میں اللہ رب العزت لکھے گا۔ لیکن دنیا کی ہمارے اوپر ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اللہ نے جو فرائض ہمارے اوپر عائد کیے ہیں ہم اس کو لازمی سمجھیں، اور صبح و شام اللہ رب العزت نے جو وقت کرنے کا ہم کو متعین کیا ہے اس کو ہم وقت پر کریں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہر وقت انسان کو تیار رہنا چاہیے۔ نہ تو آپ کو معلوم نہ مجھے معلوم کہ میں یہاں سے جا کر زندہ رہوں گا کہ نہیں رہوں گا، آپ کو بھی نہیں معلوم کہ اس گھر سے نکل کر آپ کا قدم صحیح سلامت رہے گا کہ نہیں رہے گا، ایک لمحے کی انسان کو خبر نہیں۔ اتنا کمزور رشتہ موت کا اور زندگی کا، اور اس کے بعد بھی انسان تیاری کچھ بھی نہیں کرتا۔ ایک مراد آباد جانا ہو، چھوٹا سا سفر ہے، انسان اس کے لیے کپڑے بھی پہنے گا، جوتے پہ پالش بھی کرے گا، ٹوپی اگر پہنتا ہے تو اس کو صاف اوڑھے گا، سردی کے موسم میں لباس بھی اچھا پہنے گا، گاڑی کا استعمال بھی کرے گا۔ ایک چھوٹے سے سفر کے لیے تیاری اچھی کر کے جا رہا ہے، اور ایک دنیا سے لے کے آخرت کا سفر، اتنا بڑا سفر، اہم سفر، اور اس کے لیے ہم کچھ بھی تیاری نہیں کرتے، جبکہ ہمیں معلوم بھی نہیں کہ ہماری موت کس حال میں آ سکتی ہے، ہمارے کپڑے اچھے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، ہم پاک بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، ہمارا استنجا ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ انسان کو اس چیز کی بھی خبر نہیں، پھر بھی تیاری نہیں کرتا۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت،
اللہ کے احکامات سب کے لیے برابر ہیں. نہ تو اللہ نے کسی خاتون کو چھوڑا، نہ ہی کسی مرد کو چھوڑا، اور نہ ہی اللہ نے جنات کو چھوڑا. ان دونوں مخلوقوں کو اللہ نے مکلف بنایا ہے اس بات کا کہ تم دنیا کے اندر رہ کر اپنی آخرت کو سنوارو، آخرت کی تیاری کرو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ حضرت براء بن عازب صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں ایک انصاری جو مدینہ منورہ کے رہنے والے صحابہ کرام تھے، کہتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ کے جنازے میں ہم گئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان میں بیٹھے ہیں. فرمایا کہ تمام صحابہ کرام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چاروں طرف گھیرا لگائے ہوئے بیٹھے تھے. ہمارے نبی کے ہاتھ میں فرمایا کہ ایک لکڑی تھی، اور اس لکڑی سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان میں بیٹھ کر مٹی کو کرید رہے تھے. اسی دوران اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نگاہ اٹھائی اور اس کے بعد میں فرمایا کہ لوگوں، یہ قبر کا جو مسئلہ ہے، ان انصاری صحابی کی قبر جو تیار تھی، فرمایا کہ یہ قبر کا جو مسئلہ ہے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اور اللہ رب العزت کے یہاں جو بندہ یہاں سے کامیاب ہو گیا، سمجھ لیے وہ آخرت کے سارے درجے پار کر کے چلا جائے گا، اور اگر یہیں سے اگر فیل ہو گیا تو آخرت کے سارے درجے اس کے لیے ناکام ہیں. اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ جب کوئی مومن بندہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور اس کے نامہ اعمال اچھے ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت فرشتوں کو بڑی خوبصورت شکل میں آسمان سے بھیجتا ہے، اور اس کا لباس اللہ رب العزت جنت سے بھیجتا ہے، جنت کی خوشبو سے معطر کر کے بھیجتا ہے، اور اس کے بعد وہ اس کے سرہانے آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ فلاں بندے، فلاں ابن فلاں، جو بھی اس کا نام ہوتا ہے، کہ اللہ رب العزت کے یہاں سے تمہارا پیغام آیا ہے، تمہارا وقت قریب آ چکا ہے، اور تمہیں اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، گھر والوں کو چھوڑنا ہے، اور اپنے اہل و عیال کو سب کو چھوڑنا ہے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی روح ایسے قبض کی جاتی ہے جیسے ایک مشکیزہ کہ اگر تھوڑا سوراخ کر دیا جائے تو اس سے پانی کے قطرات ٹپکتے ہیں، اور نکلنے میں کوئی دقت، کوئی پریشانی نہیں ہوتی. اس کی روح کو آسانی کے ساتھ میں نکال لیا جاتا ہے. نکالنے کے بعد اس کی روح کو ایک جو جنتی لباس ہوتا ہے اس میں لپیٹ کر آسمان کی طرف لے کر چلتے ہیں. یہ واقعہ اللہ کے نبی خود قبرستان میں بیان فرما رہے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے. فرمایا کہ اس کی روح کو اللہ رب العزت کی طرف، اوپر آسمان کی طرف لے کر چلتے ہیں. پہلے آسمان پر پہنچیں گے، آسمان کا دروازہ بند، دروازے کو دستک لگائیں گے، فرشتہ اندر سے سوال کرے گا کون؟ تو یہ فرشتہ جو اس کی روح کو قبض لے کر کے جا رہا ہے وہ سوال جواب دیتا ہے کہ فلاں ابن فلاں، جو اس کا نام دنیا کے اندر ہوتا ہے. بڑا خوبصورت نام اس لیے بچوں کو رکھنا چاہیے تاکہ آسمان میں اچھے نام سے پکارا جائے. وہ کہتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں، سارے فرشتے جھوم اٹھتے ہیں کہ ہاں آ، تیرا آنا مبارک ہو. اور اس کے بعد دروازے کو کھولا جاتا ہے. پھر بطور مہمان کے، جیسے ایک مہمان کو جب انسان ودا کرتا ہے دروازے تک جاتا ہے، وہ فرشتے پہلے آسمان کے دوسرے آسمان کے دروازے تک اس کو خوشی کے ساتھ اور بلکہ پورے لاؤ لشکر کے ساتھ وہاں تک ودا کرتے ہیں. دوسرا آسمان، وہیں جا کر پھر دستک، پھر سوال، پھر جواب، تیسرا آسمان، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتویں تک پہنچ جاتے ہیں. ساتویں تک پہنچنے کے بعد اس کی روح کو اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت ان سے کہتا ہے کہ ہاں، یہ بندہ دنیا کے اندر بڑا نیک تھا، اس نے جو بھی عمل کیا وہ اچھا کیا، جاؤ اس کی روح کو علیین، جہاں نیک لوگوں کی روح رکھی جاتی ہے، کہ اس کی روح کو وہاں پہنچا دو. اور اس کے بعد اللہ رب العزت اس بندے کے ساتھ جو سوال و جواب والا سلسلہ قبر کے اندر ہوتا ہے وہ شروع کیا جاتا ہے. فرمایا اس کے برخلاف کوئی بندہ اگر کافر ہے، جس کے نام اعمال اچھے نہیں، تمام کرتوت دنیا کے سیاہ کرے ہوئے، فرمایا کہ جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہی فرشتے جو ایک نور کی شکل میں اس کے پاس آئے تھے، ایک بدصورت شکل کے اندر آتے ہیں، اور ایک لباس بڑا ہی بیکار سا بدبودار اس کے ساتھ میں ہوتا ہے. وہ آ کر اس کی روح کو کہتا ہے کہ ہاں بھائی، تم دنیا کے سب سے ناکارہ انسان، سب سے بدکار انسان، اللہ کا غضب تم پہ سب سے زیادہ نازل ہوتا تھا، آج تمہارا وقت آیا ہے، چلو نکلو. اور اس کے بعد فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ لوگوں، اس کی روح ایسے نکالی جاتی ہے کہ جیسے ایک خاردار ٹہنی ہو، اور اس خاردار ٹہنی پر روئی لپیٹ دی جائے،
اور اس کے بعد جب اس کو اچانک کھینچا جائے تو اس کے بالکل ذرہ ذرہ الگ ہو جاتا ہے، بالکل تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اتنا پریشان ہوتا